سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا پانی لائیے، ایک بچہ گیا اٹھ کے پانی لایا، میں نے کہا نہیں چاہیے۔ آپ نے سوچا شاید بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے نے جو ہے وہ پاکیزگی کا خیال نہ رکھا ہو اپنی لاشعوری کی وجہ سے۔ ایک بزرگ آدمی اٹھ کے چلے گئے، ہم نے کہا نہیں چاہیے۔ کہا وہ معاملہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، ڈپارٹمنٹ کا بڑا سکہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مولوی کے ہاتھ سے پانی پی لے، مول صاحب بھی پانی لائے مگر میں نے ان کے ہاتھ سے بھی نہ پیا۔ تب آپ کہیے گا کہ نہیں کہیے گا، مولانا جب پانی پینا نہیں ہے تو مان کے ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا هل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور مدد کرنے والے آ رہے تو حسین سب کو انکار کر رہے ہیں، تیری مدد نہیں چاہیے، تیری مدد نہیں چاہیے، تیری مدد نہیں چاہیے، سب جڑ جائیں گے اس جملے پر، تیری مدد نہیں چاہیے، تیری مدد نہیں چاہیے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا جب مدد نہیں چاہیے تھی تو مانگی تھی کیوں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا نادان ہو، میرے باپ میرے جد کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، میرا جد تو دنیا کو دشمن کو دکھا رہا تھا کہ تم کہہ رہے ہو نا حسین غریب ہو گیا، حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، حسین اپنی حکومت کی حدیں دکھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ حسین تو اپنی حکومت کی حد دکھلا رہے تھے۔ باہر کہہ فضیلہ نہیں کرم، ابراہیم آگے آباد ہو گئے، گھر بن گیا۔ جب گھر بن گیا اور وہاں پہ لوگ آنے لگے، آباد ہونے لگے، تو اب مکار لوگ بہت ہوتے ہیں، سماج میں ہوتے ہیں، ہر بستی میں ہوتے ہیں، ہر برادری میں ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب وہاں لوگ آ کے بس گئے تو انہوں نے سب سے بڑی مکاری یہ کی کہ اپنے گھروں کو اللہ کے گھر جیسا بنا لیا، جیسا ان کا خود کا گھر تھا، جیسا اللہ کے گھر کا ڈیزائن تھا، انہوں نے اپنے گھروں کا ڈیزائن بھی اپنے جیسا بنا دیا، اللہ کے گھر جیسا بنا دیا۔ اب جب باہر کے قافلہ ٹور آیا چڑھاوے لے لے کر، اب وہ بیچارہ حیران کہ بھائی کون سا ہے اللہ کا گھر، سب کے ڈیزائن ایک سے ہیں۔ اب جو مکار ہوتے تھے جو چڑھاوا خور ہوتے ہیں، چڑھاوا خور بھی ہر سماج میں ہوتے ہیں، بہت ہے۔ مندر کمیٹی میں بھی چڑھاوا خور ہے، مسجد کمیٹی میں بھی چڑھاوا خور، امام باڑہ کمیٹی میں بھی چڑھاوا خور، ماں کعبے والوں میں بھی چڑھاوا خور تھے، مکے میں رہنے والوں میں۔ لہذا اس چڑھاوا خور گروپ نے گھر تو اللہ کا یہ ہے کہ یہ ہے، اب وہاں آئے چڑھاوا چڑھایا، چلے گا بھائی ہوگا، پردیسی کو کیا، مجھے کیا معلوم مثلا کہ یہاں کون مسجد شیعہ ہے کون مسجد سنی ہے، ڈیزائن ایک، سب کچھ ایک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جناب اسماعیل نے دیکھ لیا، جناب اسماعیل نے بابا ایسا ایسا گورکھ دھندا رچا جا رہا ہے۔ جناب اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب توجہ چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، چڑھاوا کھا رہے ہیں کھانے دو، آئندہ ان کو چڑھاوا کھانا نصیب نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اپنی ماں کی چادر لے جاؤ، اور وہ جو چار دیواری ہم نے تیار کی تھی نا اس پہ ڈال دو۔ اچھا لے گئے چادر، جا کے اس چار دیواری پہ ڈال دی، چھت بن گئی چادر۔ چادر کس کی ہے؟ ایک معصوم کی ماں کی چادر۔ جملہ میں کہہ چکا، ایک معصوم کی ماں کی چادر اگر چار دیواری پہ پڑتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک معصوم کی ماں کی چادر
چار دیواری پہ پڑ جائے تو چار دیواری بیت بن جائے، 9 معصوموں کی ماں کی چادر پنجے تن پہ پڑ جائے تو اہل بیت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور اسماعیل تھوڑا بڑے ہو گئے، اب امتحانات چل رہے ہیں جناب ابراہیم کے۔ خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور خاص کر اپنے بچوں کو، جناب اسماعیل کی عمر ہے تقریباً 10 سے 11 سال، اور ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام کی عمر ہے محمد وآل محمد، کم سے کم اس وقت 100 سال، کم سے کم 90 سال کی عمر ملتی ہے۔ کم سے کم جو عمر ملتی ہے جناب ابراہیم کی وہ 90 سال ملتی ہے کہ جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور 10-11 سال اور جوڑ لیجیے تو 100 سال، 101 سال، 100 سال، 101 سال۔ حکم کیا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے قربان کر دو۔ پہلا دن ہوا خواب دیکھا، دوسرا دن پھر خواب، تیسرے دن خواب بھی دیکھا، جبرائیل وحی لے کے بھی آ گئے۔ کوئی بھی نبی ہو آدم سے لے کے خاتم تک 3 طریقے سے اللہ نے ذات رب العزت نے اپنے نبی سے، اپنے نمائندوں سے بات کی ہے۔ یا تو وحی کے ذریعے کی ہے، یا الہام کے ذریعے کی ہے، یا کسی شے کے ذریعے اپنی آواز خدا نے پیدا کر دی۔ مثلا ہمارے نبی پاک سے جو گفتگو کی ہے اللہ نے وہ جناب جبرائیل کے ذریعے کی ہے۔ جناب موسیٰ سے جو اللہ نے گفتگو کی وہ کوہ طور کے ذریعے کی۔ جناب موسیٰ کی ماں کے اوپر الہام نازل کیا۔ الہام کہتے ہیں کسی ایسی صحیح بات کا دماغ میں ابھر کے آ جانا جس سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے محفوظ رہ جائیں۔ کوئی ایسا طریقہ، کوئی صحیح طریقہ، کوئی رائٹ آپشن کا مائنڈ کے اندر پیدا ہو جانے کا نام الہام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ 1,23,999 نبیوں میں اللہ نے جس سے بھی بات کی ہے نا اس سے ایک ہی طریقے سے بات کی ہے، ایک ہی طریقے سے۔ اے محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والوں، محمد کی ذات طیبہ وہ ذات ہے جس سے اللہ نے تینوں طریقے سے بات کی ہے، تینوں طریقے سے بات کی ہے، تینوں طریقے سے بات کی ہے۔ جبرائیل کو بھیج کے بھی بات کی ہے، الہام کے ذریعے بھی بات کی ہے، علی کے لہجے میں بھی بات کی ہے، زمین پہ چھوڑ کے بھی بات کی ہے، آسمان پہ بلا کے بھی بات کی ہے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عرش بھائی اگر آپ نے مرثیہ پڑھوایا تھا تو سب کے ساتھ مل کے پڑھوایا تھا، میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، اب آپ سب کے ساتھ مل جل کے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، تیسرے دن جبرائیل آ گئے، ابراہیم تمہیں مسلسل خدا بند عالم حکم دے رہا ہے،
جناب ابراہیم نے کہا
ام النبی ہیں، آپ نبی کی ماں ہیں، گھر سے نکلو، آپ مومنوں کی ماں ہیں، گھر سے نکلو، بیٹے کو بچا لو۔ جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت، دوڑتا وہ تقدس ماں، وہ بڈھا بن کے جو آیا تھا وہ چلا، مگر یہ پوچھا بی بی اتنا بتا دو پہچانا کیسے؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکال دے، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ جناب ابراہیم لے کے چلے، آ گئے میدان مینا میں جہاں حکم خدا تھا وہاں پہنچے۔ کہا بیٹا دیکھو اب تمہاری ماں نہیں سن رہی ہے، دیکھو اختیار ہے تمہیں، حکم خدا مجھے ہی ملا ہے کہ میں تمہارے گلے پہ خنجر چلاؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب اسماعیل نے جواب دیا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ وہ حکم بجا لائیے جس کو آپ کو حکم ملا ہے، وہ کام کر ڈالیے جس کا حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نبی اور امام میں بس اتنا ہی فرق ہے، نبی جب چھری کے نیچے آتا ہے تو کہتا ہے صبر صبرن 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 صبرن، امام جب چھری کے نیچے آتا ہے تو کہتا ہے شکرن شکرن شکرن۔ صلوات پڑھیے نا محمد علیہ محمد کا۔ اچھا چھری چلی، جیسے چھری چلنا چاہیے ابراہیم نے رگڑا دیا، ابھی رکھی تھی چھری گلے پر، ابراہیم نے ہٹا لی، جیب سے مثلا رومال نکالا، اپنی آنکھوں کو پٹی باندھنے لگے، آواز آئی ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ معبود بابو بیٹے کے گلے پہ چھری نے چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، ابراہیم کے گلے پہ چھری چلنے لگی، فرشتوں میں شور برپا ہو گیا، حوریں تڑپنے لگی، انبیاء گزشتہ انبیاء کی ارواح مقدسہ بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، پروردگار یہ امتحان بڑا سخت ہے، ایک بار ایک بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ اللہ نے سب کی طرف کو دیکھا، جب دنیا تڑپنے لگی اسماعیل کے گلے پہ چلتی ہوئی چھری دیکھ کر، بس اللہ نے کہا فرشتوں جلدی سے دمبا لے کے جاؤ، اس سے پہلے کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری اثر کرے اس سے پہلے دمبا چھری کے نیچے پہنچا دو۔ عزیزو جیسے دمبا چھری کے نیچے آیا، جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں پہ خون کی نمی محسوس کی، خون کا گرماہٹ محسوس کیا، گھبرا کے جلدی سے چھری کو الگ رکھ دیا، آنکھوں سے پٹی کھولی، مگر میرا دل کہتا ہے ابراہیم نے آنکھ بڑی دیر میں کھولی ہوگی یہ سوچ کر کہ ہائے میں بیٹے کا کٹا ہوا گلا کیسے دیکھوں گا۔ عزادارو ابراہیم نے مگر ہمت کر کے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بیٹا ایک سائیڈ میں زندہ و سلامت ہے مگر دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا پروردگار یہ کیا؟ حکم تو قربانی کا ملا تھا۔ آواز آئی اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ آئیے وہ ذبح عظیم 61 ہجری ہے۔ یہاں ایک بیٹا ایک باپ ایک بیٹے کو قربان کر رہا تھا تو ذبح عظیم یہ ہے کہ یہاں بھی ایک باپ ہے، ایک جوان بیٹا ہے، جوان کے سینے میں پرچی ہے،
باپ نے برچی میں ہاتھ ڈالا, نکالی برچی, کلیجہ نکل آیا. بس خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. میں بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں, آنسو آپ کی آنکھوں میں ہیں, انشاءاللہ بہت کلیا کریں گے. تصور شرط ہے. بچپن تھا حسین ابن علی کا, بچپن تھا جناب زینب کا. حسین ابن علی جیسے ہی مسجد سے گھر میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ بہن سو رہی ہے, مگر سورج کی کرنیں بہن کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں. حسین نے جلدی سے اپنی ردا کا سایہ زینب کے چہرے پہ کر دیا. تھوڑی دیر میں زینب کی آنکھ کھلی, ماں جائے کو دیکھا, بھیا کیا بات ہے؟ بہن آپ کے جسم نازنین پر دھوپ پڑ رہی تھی, میں نے اپنے لباس کا سایہ کر دیا. زینب نے بھائی کی پیشانی کو چوما, بھائی کو گلے سے لگایا. علماء بیان کرتے کہ زینب نے یہی سے دل میں طے کر لیا کہ اللہ مجھے بھی کوئی ایسا موقع دے دے جب میرا بھائی دھوپ میں ہو, میں اپنی چادر کا سایہ کروں. مجھے کوئی ایسا موقع دے دے. حسین کا بچپنا گزر گیا مگر یہ موقع نصیب نہ ہوا. حسین کی جوانی گزر گئی, یہ موقع نصیب نہ ہوا. 28 رجب آ گئی, حسین کو یہ زینب کو یہ موقع نہ ملا. مکے چھوڑ دیا, زینب کو یہ موقع نہ ملا. کربلا آ گئی, زینب کو موقع نہ ملا. ارے عاشور کا قیامت سے ایک دن گزر گیا, زینب کو موقع نہ ملا. موقع ملا 11 محرم ہے, زینب کے ہاتھوں میں رسل ہے. زینب کو اس طرف سے گزارا گیا, بھائی کے لاشے کو دھوپ میں بے کفن دیکھا. زینب نے بس ایک جملہ کہا, اے میرا بھائی دھوپ میں ہے, میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. واہ حسینہ